اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث سے طلاق خلع کے احکام۔ فرماتے ہیں اس عورت کی طلاق جو اپنے شوہر کی طرف مائل نہ ہو اور اسے نفرت کرتی ہے اور اپنا مہر یا کوئی اور مال اسے بخش دے تاکہ وہ اسے طلاق دے دے، اسے طلاق خلع کہتے ہیں۔ طلاق خلع میں معتبر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اس قدر شدید نفرت کرتی ہو کہ اسے وظیفہ زوجیت ادا نہ کرنے کی دھمکی دے۔ فرماتے ہیں جب شوہر خود طلاق خلع کا صیغہ پڑھنا چاہے تو اگر اس کی بیوی کا نام مثلا فاطمہ ہو تو عوض لینے کے بعد کہے زوجتی فاطمۃ خالتھا علی ما بذلت، اور ایک مستحب ہے کہ فہی طالق بھی کہے، یعنی میں نے اپنی بیوی فاطمہ کو اس مال کے عوض جو اس نے مجھے دیا ہے طلاق خلع دے رہا ہوں اور وہ آزاد ہے۔ اگر عورت معین ہو تو طلاق خلع میں اور نیز طلاق مبارات میں اس کا نام دینا لازم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت کسی شخص کو وکیل مقرر کرے تاکہ وہ اس کا مہر اس کے شوہر کو بخش دے اور شوہر بھی اسی شخص کو وکیل مقرر کرے تاکہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے تو مثال کے طور پر اگر شوہر کا نام محمد اور بیوی کا نام فاطمہ ہو تو وکیل صیغہ طلاق یوں پڑھے ان موکلتی فاطمۃ بذلت مہرہا لموکلی محمد لیخلعہا علیہ، اور اس کے بعد بلا فاصلہ کہے زوجت موکلی خالتھا علی ما بذلت فہی طالق۔ اور اگر عورت کسی کو وکیل مقرر کرے کہ اس کے شوہر کو مہر کے علاوہ کوئی اور چیز بخش دے تاکہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو ضروری ہے کہ وکیل لفظ مہرہا کے بجائے اس چیز کا نام لے۔ مثلا عورت نے 100 روپے دیے ہو تو کہے بذلت 100 روپیہ۔ فرماتے ہیں طلاق اس کے بعد ہے طلاق مبارات۔ فرماتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اور عورت مرد کو کچھ مال دے تاکہ اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کہتے ہیں۔ اگر شوہر مبارات کا صیغہ پڑھنا چاہے تو اگر مثلا عورت کا نام فاطمہ ہو تو ضروری ہے کہ بارات زوجتی فاطمۃ علی ما بذلت، اور ایک لازم بھی بنا پر فہی طالق بھی کہے، یعنی میں اور میری بیوی فاطمہ اس عطا کے مقابل میں اس کی جو اس نے کی ہے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، بس وہ آزاد ہے۔ اور اگر وہ شخص کسی کو وکیل مقرر کرے تو ضروری ہے کہ وکیل کہے ان قبل موکلی بارات زوجتہ فاطمۃ علی ما بذلت فہی طالق، اور دونوں صورتوں میں کلمہ علی ما بذلت کی بجائے اگر بما بذلت کہے تو کوئی اشکال نہیں۔ طلاق فرماتے خلع اور مبارات کے صیغہ طلاق کا صیغہ اگر ممکن ہو تو صحیح عربی میں پڑھا جانا چاہیے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اس کا حکم طلاق کے حکم کے جیسے کہ بیان ہو گیا ہے گزر چکا ہے، یعنی کسی اور زبان میں ادا کیا جائے جو طلاق دینے کے معنی دے رہا ہو۔ لیکن اگر عورت مبارات کی طلاق کے لیے شوہر کو اپنا مال بخش دے، مثلا اردو میں کہے کہ میں نے طلاق لینے کے لیے فلاں مال تمہیں بخش دیا تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت طلاق خلع یا طلاق مبارات کی عدت کے دوران اپنی بخشش سے پھر جائے تو شوہر اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کیے بغیر اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ فرماتے جو مال شوہر طلاق مبارات دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کے مہر سے زیادہ نہ ہو بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ضرورت کے مہر سے کم ہو، لیکن طلاق خلع کے سلسلے میں لیا جانے والا مال اگر مہر سے زیادہ ہو تو بھی
کوئی اشکال نہیں ہے۔ طلاق کے مختلف احکام۔ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی نامحرم عورت سے اس گمان میں جمع کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے تو خواہ عورت کو علم ہو کہ وہ شخص اس کا شوہر نہیں ہے یا گمان کرے اس کا شوہر ہے، ضروری ہے کہ عدت رکھے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی عورت سے یہ جانتے ہوئے کہ زنا کرے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو اگر عورت کو علم ہو کہ وہ آدمی اس کا شوہر نہیں ہے تو اس کے لیے عدت رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے شوہر ہونے کا گمان ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ عورت عدت رکھے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ورگلائے کہ وہ اپنے شوہر سے متعلق ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تاکہ اس طرح شوہر سے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور وہ خود اس عورت کے ساتھ شادی کر سکے تو طلاق اور نکاح صحیح ہے، لیکن دونوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر عورت نکاح کے سلسلے میں شوہر سے کوئی خاص شرط لگائے کرے، مثلا اس کا شوہر لمبا سفر اختیار کرے یا مثلا 6 مہینے اسے خرچ نہ دے یا طویل مدت کے لیے قیدی بن جائے وغیرہ، تو طلاق کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا تو یہ شرط باطل ہے۔ لیکن اگر یوں شرط کرے کہ وہ شوہر کی طرف سے وکیل ہے، خاص شرائط کے تحت یا بغیر کسی قید اور شرط کے اپنے آپ کو اس کی طرف سے طلاق دے سکتی ہے تو یہ شرط صحیح ہے اور بعد میں شوہر کو اپنی وکالت سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر وہ عورت اس طرح خود کو طلاق دے دے تو طلاق صحیح ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، اگر وہ دوسرا شوہر کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ مرشد عادل کے پاس جائے جو خاص شرائط کے تحت جن کے تفصیل منہاج الصالحین میں مذکور ہے اسے طلاق دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر باپ یا دادا اپنے نابالغ لڑکے یا پوتے کا کسی عورت سے متع کر دے اور متع کے مدت میں اس لڑکے کے مکلف ہونے کی کچھ مدت بھی شامل ہو، مثلا اپنے 14 سالہ لڑکے کا کسی عورت سے 2 سال کے لیے متع کر دے تو اگر اس میں لڑکے کی بھلائی ہو تو یعنی باپ دادا اس عورت کی مدت بخش سکتا ہے، لیکن لڑکے کی دائمی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کو شرع کی مقرر کردہ علامت کی روح سے عادل سمجھے اور اپنی بیوی کو ان کے سامنے طلاق دے دے تو کوئی اور شخص جسے ان 2 آدمیوں کی عدالت میں شک ہو، اگر اسے احتمال ہو کہ ان دونوں کی عدالت طلاق دینے والے کے نزدیک ثابت شدہ ہے تو اس عورت کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ اپنا یا دوسرے کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کے عادل نہ ہونے کا یقین ہو تو اس عورت کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں وہ جسے طلاق رجعی دی گئی ہو وہ عدت کے دوران اس مرد کے لیے شرعی بیوی کی حیثیت رکھتی ہے یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے استمتاع سے جو شوہر کا حق نہ روکے اور جائز بلکہ مستحب ہے کہ شوہر کے لیے بنا سنگار کرے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اس کے اخراجات شوہر پر واجب ہیں بشرط کہ وہ ناشیزہ یعنی نافرمان نہ ہو، اور اس کا فطرہ اور کفن بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ کسی ایک کے مرنے پر دوسرا وارث بن سکتا ہے اور مرد عدت کے دوران سالی سے شادی نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم۔